والی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اس وقت یعنی صرف اس کی حکومت ہی نہیں گئی، بلکہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے کہ تو نے گستاخ کو جس انداز میں چھوڑا تو تیرا اپنا کیا بنے گا۔ حالانکہ اس وقت ابھی جو اس کی مقبولیت تھی یا جو صورتحال تھی، وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ تم نے تو چھوٹ دے دی ہے مگر اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور جو حکومت گستاخوں کو چھوڑتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ تو آج کے اس موقع پر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ہم موجودہ حکومت کو انہی کا پیغام دے رہے ہیں کہ جو حکومت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے وہ خود باقی نہیں رہتی، اور اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ تعالی نے تو اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہوا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب جو تجھ سے مذاق کرے گا چمڑی اس کی ہم اتاریں گے، ہم کافی ہیں تجھے۔ اور یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ممتاز قادری جیسے لوگوں کو ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے کافی ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ عارضی زندگی جو بلبلہ کی حیثیت ہے، اس کے مفادات یا اپنے اقتدار کے طول کے لیے غیروں سے مہلتیں لینا اور ایسے کام کرنا، یہ خطرے سے خالی نہیں۔ جب بھی کسی گستاخ کو چھوڑا جاتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے غیرت خداوندی کا مظاہرہ ضرور ہو جاتا ہے۔ حکومت کو اس سلسلہ میں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کی اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، جو اشعار میں نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر لکھے تھے۔ قائد عالی تھا وہ اور رہبر ذی شان تھا، ملت بیضا کی وہ ایک واقعی برہان تھا، کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے قدر و منزلت، منبع رشد و ہدایت چشمہ ایمان تھا، اللہ اللہ چہرہ پر نور پہ رنگ جمال، پیکرے خاکی تھا لیکن آیا رحمان تھا، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، عظمت و ناموس نبوی کے لیے قربان تھا، کربلائے وقت میں وہ وارث حضرت حسین، وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا اعلان تھا، اس کے لہجے میں مجدد الف ثانی کی گرج، وہ امام فضل حق کا واقعی عنوان تھا، اہل سنت کی صداقت کا مظہر اس کا وجود، مسلک احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا۔ بغداد شریف کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ بھارت سے کچھ لوگوں نے وزارت اوقاف میں، عراق کی وزارت اوقاف میں ایک ویڈیو بھیجی، جو کہ بھارت کے علماء دوسرے مسلک کے ان کا بھی آنا جانا تھا وہاں پر، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بریلویت کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف بت پرستی کی تصویریں تھیں اور دوسری طرف یعنی جو حال ملنگ جس طرح بعض مزاروں پہ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کا انداز تھا، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے۔ تو وہاں پر
یہ پیش کر کے عراقی وزارت مذہبی امور میں یہ بتایا گیا کہ معاذ اللہ بریلویت بھی یہ ایک ہندوؤں کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز ہے، اور اس پر یعنی ان کے آگے بڑے مقاصد تھے مسلک اہل سنت کے خلاف، چونکہ اس وقت اچھا خاصا عراق بغداد شریف میں اہل سنت کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ پاک و ہند کے جو اہل سنت ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، تو ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ فلم دکھائی جا رہی تھی۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ جس وقت تشریف لے گئے تو وزارت اوقاف نے آپ سے پوچھا کہ یہ بریلویت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بریلویت تو ایک بعد کا نام ہے، اصل میں یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، کیونکہ جو عربوں میں چلتا ہے صوفی اور سلفی، وہابیوں کو سلفی کہتے ہیں اور سنیوں کو صوفی کہتے ہیں۔ آپ نے کہا، اور یہ جو بغداد عراق یہ سارا ہی اپنے آپ کو صوفی کہنے والے تھے، تو نورانی صاحب نے کہا کہ یہ بریلوی کوئی دوسری چیز نہیں، یہ وہ تمہاری طرح کے صوفی ہیں۔ یعنی عربی میں آپ نے ان کو وضاحت کی کہ یہ وہابیت کے مقابلے میں یہ الد الخصام ہیں وہابیت کے، اور امام احمد رضا بریلوی جو ہیں وہ وہابیت کے خلاف انہوں نے اتنا کام کیا اور صوفیاء کا جھنڈا بلند کیا۔ تو صوفیاء جو ہیں ان کو ہی بر صغیر میں بریلوی کہا جاتا ہے، اور یہ جو تصویریں پیش کی جا رہی ہیں ان کا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رافضی لوگ ہیں یا ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات تو یہ ہیں جو زبدہ زکیہ وغیرہ، اس کے لحاظ سے آپ نے مکمل وہاں پر وضاحت کی۔ تو یعنی انٹرنیشنل سطح پر مسلک احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا کہ وہاں جو اتنی بڑی سازش کی جا رہی تھی، تو اس سازش کے مقابلے کے اندر بھی قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ زندگی بھر اس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ، نفرتوں کے شور میں وہ نغمہ فاران تھا، اس کا مشن دنیا بھر میں رحمتوں کا سائبان، درد مندوں کے لیے وہ درد کا درمان تھا۔ حفظ زر کے موسموں میں وہ بہار پرخلوص، خارزار وقت میں وہ سنبل و ریحان تھا۔ کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے، کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آذان تھا۔ دل کے 14 طبق ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی، جس گھڑی اس کی زباں پہ کلمہ قرآن تھا۔ شیر آصف کیا بتائے اس کی قدر و منزلت، وہ یقیناً سرور کونین کا فیضان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا العداء والحاسدین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز کے درجات کو مزید بلند فرما، آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ آپ نے زندگی بھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کے دفاع کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرما۔